دیکھیں عمران خان نے خوبصورت سٹروک کھیلا ہے۔ عمران خان نے دنیا میں امن پرائز کے لیے اپنے آپ کو اس کا مستحق کے معیار پہ کھڑا کیا ہے، اور ایک انڈین ٹی وی نے، انڈیا ٹوڈے نے، اور آج تک نے سمجھا کہ شیخ رشید شاید یہ اس نے جو میرا انٹرویو کیا کہ دنیا کا ریکارڈ ٹوٹ گیا کہ 2 بلین لوگوں نے اس کو دیکھا اور سنا ہے۔ میں تو 18 کروڑ پہ ہی تھا جب میں ویگن پہ چڑھا تھا 28 تاریخ کو، یا 20 کروڑ روپے تھا، میں نے 20 کروڑ کی ریٹنگ پہ تھا۔ سو یہ میری زندگی کا مرنے سے پہلے یہ میرے لیے بڑا اعزاز ہے کہ ہندوستان، لندن، امریکہ اور پاکستان میں 2 ارب لوگوں نے سوشل میڈیا پہ اور ٹی وی پہ میرے اس انٹرویو کو سنا ہے، اور جو پیغام انڈیا کو میں نے دیا ہے وہ انڈیا سے جا کے پوچھیں کہ وہ پیغام کیسے گیا ہے۔ دیکھیں ساری دنیا پائلٹ کے جانے پر اعتراض کر رہی ہے، خورشید شاہ سمیت۔ بابا پائلٹ کو بھیج کر کیا کارگل کے بعد ہم نے 2 دنوں کے بعد نواز شریف نے پائلٹ کو نہیں بھیجا تھا؟ 8 یا 2، میرا مطلب دیٹ واز سیٹل، وہ تو بہت چیلنج۔ آج پاک فوج اور عمران خان اس طرح بالکل، اس وقت بہت سارے مسائل ڈیفرنٹ تھے۔ کیا اوری سے نہیں بھیجا تھا ہم نے، ایک ان کا حوالدار کیا نام تھا، اور آپ پائلٹ پہ اتنا شور کر رہے ہیں، پھر پکڑ دیں گے، ڈونٹ وری۔ پاکستان کی عظیم فضائیہ ہے، جس دن کہیں گے آپ پکڑ لیں گے، آنے دیں ان کو۔ جس ٹائم ہم پائلٹ رہا کر رہے تھے اس ٹائم پہ کشمیر میں بھارتی گولہ باری سے 1 پاکستانی شہید ہوا، درجنوں زخمی ہوئے، مسلسل گولہ باری کا شام۔ آج بھی کشمیر پہ گولہ باری جاری ہے۔ پاکستان کشمیریوں کی جد و جہد آزادی کے ساتھ کھڑا ہے۔ آج دنیا میں عمران خان کی صلاحیتوں کی وجہ سے کشمیر کا مسئلہ بام عروج پہ ہے، اور میں وہ سیاستدان ہوں جو کشمیر کو اندر سے جانتا ہوں، اور آج کشمیر کا لیڈر جو ہے کوئی سیاسی پارٹی نہیں ہے، برہان الدین وانی ہے۔ آج کشمیر کا بچہ بچہ جام شہادت کے لیے تیار بیٹھا ہوا ہے، اور آج کشمیر جو ہے ساری دنیا میں ایک دفعہ دوبارہ زندہ ہوا ہے۔ اور ایک ایسا الزام ہم پہ لگایا گیا جن میں بچہ بھی ان کا تھا، بارود بھی ان کا تھا، گاڑی بھی ان کی تھی، علاقہ بھی ان کا تھا، اور اس کا الزام، اس سے بڑا الزام تھا پاکستان پر جب تاج محل کا ہوا تھا اجمل قصاب والا۔ یہ تو ہلکی پھلکی موسیقی تھی۔ ایک پائلٹ پہ آپ کہہ رہے ہیں 14 جہاز ان کے آئے تھے بالا کوٹ میں، 6 درخت مار کے گئے ہیں، 10 پیچھے کھڑے تھے، 4 آگے آئے ہیں، 14 جہاز آئے ہیں، اور ادھر جو 2 آئے تھے۔ لاہور تو اتنی زندہ دل قوم ہے، یہاں جوان تڑپ رہا ہے کہ اعلان جنگ ہو۔ آپ یقین جانیں آدھے لوگ، مجھے آج میں صبح ناشتہ کرنے گیا، اس نے کہا جی مزہ نہیں آیا، کوئی مزہ نہیں آیا۔ آدھے لاہوریوں نے مجھے کہا کہ شیخ رشید آپ کی باتوں سے مزہ آیا، کوئی مزہ نہیں آیا، دل تھا کہ اس دفعہ لڑائی ہوتی۔ میں آپ کو سچ بتا رہا ہوں، میں ہریسہ کھانا گیا، جو بندہ مجھے ملا صبح ہریسے کی دکان پہ، اس نے کہا جی مزہ نہیں آیا شیخ صاحب۔ یہ تو تڑپ رہے ہیں کہ موقع ملے ہم چیر پھاڑ دیں۔ سو یہ تو شکر ہے کہ جنگ جو ہے، اور انہوں نے میزائلوں کے حملے کی ٹھانی تھی، ایئر فورس ان کی اس قابل ہی نہیں کہ پاکستان ایئر فورس کا مقابلہ کر سکے۔ ہم تعداد میں تھوڑے ہیں، ہم کوانٹٹی میں تھوڑے ہیں، کوالٹی میں بڑی ہماری ہائی پروفائل ہے، اور آپ اس سے اندازہ لگائیں کہ ہمارے پاس ایئر فورس کی جتنی زبردست پرفارمنس ہے، یہ ان کو پتہ ہے کہ یہ کس قسم کی ایئر فورس ہے۔ انہوں نے 2 رات پہلے 8 ایئرپورٹس پہ میزائل مارنے کا پروگرام بنایا تھا، تو ادھر بھی مرچ مسالہ پورا تیار تھا جناب۔ میں آپ کو یقین سے کہہ دیتا ہوں مرچ مسالہ بھرا ہوا تھا۔ او آئی سی ایسے ہی آپ نے میڈیا نے، سب سے پہلے میں آپ میڈیا کو سلوٹ دیتا ہوں کہ پاکستان کے میڈیا نے شکست فاش دی ہے۔ انڈیا کا اینکر لڑائی کر رہا تھا، فوج تو لڑنے کے لیے تیار ہی نہیں تھی ہندوستان کی۔ خود مودی نے کہا کہ اپوزیشن نے پاکستان کی باتیں کر کر کے ہندوستان کی فوج کا مورال ڈاؤن کیا۔ ہندوستان کے سارے اینکر میدان جنگ میں تھے، ہندوستان کے سارے اینکر جنگ لڑ رہے تھے، پاکستان کا الیکٹرانک میڈیا پوری ذمہ داری کا ثبوت دے رہا تھا۔ اور آج ہندوستان میں کتنے ہوں گے جی؟ 400 چینل ہیں، 400 چینل مل کر بھی پاکستان کے چینلوں کا مقابلہ نہیں کر سکے۔ سب دنیا نے کہا کہ پاکستان کے چینل ذمہ دار ہیں، سب دنیا نے کہا کہ انڈیا کے چینل جھوٹ بولتے ہیں۔ شیخ صاحب، آج انڈیا سے پاکستانی ایک قیدی کی لاش آ رہی ہے اور ہم نے ان کو واپس کر دیا، ہمیں تھوڑا صبر کر لینا چاہیے تھا۔ آپ نے اپنی پارلیمنٹ کی میں نے جو کہا وہ اس پر قائم ہوں۔ عمران خان نے جو فیصلہ کیا پائلٹ کو چھوڑنے کا، ساری اپوزیشن اکٹھی تھی، جنرل باجوہ صاحب موجود تھے، تمام لوگوں نے، اور شیخ رشید بھی موجود تھا،
میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ بڑی دانش مندی کا کام ہے. میں کہہ رہا ہوں ایک چھوڑ کے 10 پکڑ لیں گے. شیخ صاحب آپ کا بیان کافی ان کو پسند آتا ہے, آپ واضح طور پہ انڈیا کو کیا میں واضح طور پر یہ پیغام دینا چاہتا ہوں کہ امن سے رہو گے تو امن سے رہیں گے, اچھے پڑوسی کی طرح رہو, ورنہ ہم بڑے گرم سرد ہیں. صبح لاہور بڑا گرم تھا ہریسے کی دکان پہ, کہتا تھا جی بڑا مزہ ہی نہیں آیا. اچھا ہریسے کی دکان پہ لاہور گرم تھا, لیکن پارلیمنٹ میں پہلے وزیر اعظم صاحب نے کہا کہ جی ہم نے 2 پائلٹ پکڑے ہیں, آئی ایس پی آر کی طرف سے کہا کہ 2 پائلٹ پکڑے. یہ چھوٹی موٹی باتیں, یہ چھوٹی دیکھیں لائیو جا رہا ہے, یہ چھوٹی موٹی باتیں ہیں, یہ چھوٹی موٹی باتیں ہیں. الیکشن کے اور سلیکشن کے اور معاملات میں اور جنگ کے معاملات میں بڑا فرق ہے. آپ یہ دیکھیں کہ ہندوستان کی ایئر فورس ہم سے 4 گنا بڑی ہے, اور اس کے باوجود ہمارے آرمی اسپوکس پرسن نے جنرل غفور صاحب نے, آصف غفور صاحب نے بہت ذمہ داری کا بیان دیا, امن کی بات کی, اور ان کی ہوائیاں اڑی ہوئی تھی. ان کا جو ایئر وائس مارشل تھا اور ایئر نیول چیف تھا اور ان کا جو بری کمانڈر تھا, ان کی شکل پہ دیکھیں نا لانتیں پڑی ہوئی تھی, بات ہی نہیں نکل رہی تھی. اور ان کے صحافیوں نے ان سے کہا کہ 350 آپ نے کہا ہے کہ مجاہدین شہید ہو گئے ہیں, مار دیے ہیں. ان کی کوئی ایک تصویر تو بتاؤ. جو ٹکڑا بتایا انہوں نے F-16 کے گرنے کا, وہ بھی خود ان کے میڈیا نے کہا یہ جھوٹ ہے. پائلٹ جو واپس کیا گیا, بڑی اجرت بھی کیا گیا, کس کے کہنے پہ کیا گیا؟ سنا ٹرمپ نے کوئی رابطہ کیا تھا خان صاحب سے. اگر کسی کے کہنے پہ بھی کیا تو وزیر اعظم نے ذمہ داری کا ثبوت دیا, ہم نے اس کا اچار ڈالنا تھا, وہ ویسے ہی گیا چائے شے پلا دیے مودی کی. دیکھیں یہی فرق ہے قیادت کا عمران خان اور مودی کا. وہ کرنے کے بعد سوچتا ہے اور عمران خان کرنے سے پہلے سوچتا ہے. چین آن بورڈ تھا, امریکہ آن بورڈ تھا, ٹرکی آن بورڈ تھا. دنیا میں جنگ کرنا عمران خان نے جو کہا ہے آسان ہے, اس کو آخری انجام پہ پہنچانا آسان کام نہیں. اور ہماری میزائل قوت انڈیا سے بہت زیادہ ہے. اسام کے بارڈر تک ہمارا, آج ہندوستان کا 1 انچ بھی چپا ایسا نہیں جو پاکستان کی میزائل کی رینج سے باہر ہو. اور ہمارا اپنا سسٹم ہے. انڈیا کے 75% سسٹم جو ہے ایئر ڈیلیوری ہے, ہمارا 25% ایئر ڈیلیوری ہے, باقی 75% لوکل ہی ادھر ہریسے کی دکان سے چلا دیں گے. شیخ صاحب یہ بتا دیجیے گا کہ کیا مودی سرکار کا فائدہ ہے کہ جنگ کے اندر ہے؟ دیکھیں مودی سرکار ہندوستان کی تاریخ میں ایک عام عمومی قسم کی قیادت ہے. نہ وہ نہرو ہے, نہ وہ گاندھی ہے, نہ وہ واجپئی ہے. اس کی سوچ ایک ہندوستان جیسے بڑے ملک کے وزیر اعظم کے معیار کے مطابق نہیں ہے. آج اس کی انویسٹمنٹ کم ہوئی ہے, آج اس کی ایکسپورٹ کم ہوئی ہے, آج اس کا امیج دنیا میں خراب ہوا ہے. پاکستان کا امیج بہتر ہوا ہے کہ ہم نے ان کو کہا کہ بتاؤ ہم آپ کے ساتھ تعاون کرنے کے لیے تیار ہیں. اس میں کیا برائی کی بات ہے؟ لاہور تو بڑا ذمہ دار میڈیا ہے بھائی, کیا برائی کی بات؟ لاہوریا لڑنا چاہتا ہے. لاہوریے کو صرف یہ تکلیف ہے کہ جنگ کیوں نہیں ہوئی. نہیں ہونی چاہیے تھی, لیکن اگر ہوتی تو میں نے کہا تھا آخری ہوگی. یہ روز روز کی چکی ختم ہو جانی چاہیے. دیکھیں جب تک کشمیر کا مسئلہ زندہ ہے پاکستان اور انڈیا میں امن نہیں ہو سکتا. لیکن جنگ جتنی ٹل جائے اتنی بہتر ہے. ہمارے مسائل ہندوستان سے مختلف ہیں. پہلی دفعہ 71 کی جنگ کے بعد کسی نے ہماری ایئر سپیس کو کراس کیا ہے. کارگل کی لڑائی میں بھی انہوں نے ایئر سپیس کراس نہیں کیا تھا. دس واز اے سیریس میسج. سو میں آپ کو ریلوے میں بتا رہا ہوں کہ ہم نے جناب جتنی 70 سال کی بھی بوگیاں تھی ہم نے ان کو بھی فٹ کر کے کھڑا کر دیا تھا, لے جاؤ جی. انڈیا کبھی بھی سوچ سکتا ہے. جس دن انڈیا ایڈونچر کرنے کی بات کرے گا سارے ہندوستان کی چتا کو جلا دیں گے, اجتماعی چتا کر دیں گے, پیسے ہی نہ لگے. 8 درخت ہمارے. یہ تاریخ ہے, تاریخ ہے. سورن سنگھ اور بھٹو کے درمیان مذاکرات کامیاب نہیں ہوئے, مشرف اور واجپئی کے درمیان کامیاب نہیں ہوئے, 1300 لیڈروں کے درمیان کامیاب نہیں ہوئے, کیونکہ کشمیر کی آزادی آج کشمیر کے نوجوانوں کے اپنے دم سے زندہ ہے. آج کشمیری وہاں نہیں کھڑا کہ اس کو پاکستان کی ضرورت ہے. کرنے جا رہی گورنمنٹ کشمیر کے لیے, کشمیر کے لیے کیا کرنے جا رہی ہے؟ میں کشمیری آپ کے سامنے بیٹھا ہوں. کشمیری کی آواز ہماری آواز ہے. کشمیر کی جد و جہد آزادی ہماری آزادی ہے. کشمیر کے لیے, کشمیر کی جد و جہد آزادی کے لیے پاکستان کا بچہ بچہ کشمیریوں کے ساتھ. بڑی مشہور ہوتی ہے. یہ جہاز گرانے کے بعد مودی کی سیاست کہاں کھڑی ہے؟
دیکھیں میں سارے مسئلوں کا حکیم نہیں ہوں. مودی کی جو بیماری ہے میں یہ نہیں کہہ سکتا وہاں 23 پارٹیاں کٹھی ضرور ہوئی ہیں، لیکن ہندو دت کو وہ RRS کا شوٹ آف ہے. وہ بیسیکلی اسلام اور مسلمان دشمن قوت ہے. یہ آنے والی تاریخ فیصلہ کرے گی کہ اس نے ہندوستان کو فائدہ پہنچایا یا اس نے. میں نے اپنی زندگی میں کبھی نہیں سوچا تھا کہ ہندوستان امریکہ کی جیب کی گھڑی یا ہاتھ کی چھڑی بنے گا. میں نے کبھی نہیں سوچا تھا کہ ہندوستان نان الائنڈ سے باہر نکلے گا. میں نے کبھی یہ اپنی زندگی میں نہیں سوچا تھا کہ یہ سیکولرزم جیسی جو ملک کی مسئلہ تھا وہ ہندو انتہا پسند ریاست بن جائے گی. ساری دنیا آج ہندوستان کو سیکولر اسٹیٹ نہیں مانتی، ہندو انتہا پسند اسٹیٹ مانتی ہے، اور ساری دنیا کریڈٹ دیتی ہے کہ آج پاکستان میں ایک ایسا یونیک اور دور اندیش چیف آف آرمی سٹاف ہے کہ جس نے پٹرول نہیں ڈالا، بلکہ جب لیڈرز کی خصوصی میٹنگ بلائی باجوہ صاحب نے تو مجھے کہنے لگے شیخ رشید کا بس چلے تو یہ شام کو ہی حملہ کر دے. آپ یہ دیکھیں کہ پاکستان کا آرمی چیف جو ہے اس کی پوری جد و جہد تھی کہ امن ہو، آتشی ہو، صلح ہو، صفائی ہو، کیونکہ جنگ خارجہ پالیسی کی ناکامی کا نام ہے، اور OIC میں نہ جا کے پاکستان نے بہت دانشمندی کا فیصلہ صاحب کیا. یہ بتائیں کہ اس سارے مسئلے میں آرمی نے بہت اچھا رول ادا کیا، آپ ان کے بارے میں کیا بہت خاص ہے؟ پاکستان کی عظیم فوج ہے اور پاکستان کا عظیم سپہ سالار ہے، دور اندیش سپہ سالار ہے، کوئی جذباتی نہیں ہے. آپ دیکھیں نا اس سپہ سالار نے پوری محفل میں یہ کہا کہ شیخ رشید بہت جذباتی سیاستدان ہے. اس کا مطلب ہے کہ وہ دانش سے، عقل سے اور فراست سے کام لینا چاہتا ہے. انڈیا کی پوزیشن انڈیا میں بھی خراب ہو گئی ہے، پاکستان فوج کی دھاک بھی بیٹھ گئی ہے، اور یہ ہلکی پھلکی موسیقی تھی، کوئی پکا راگ نہیں گانا پڑا. ہزاروں کے جہازوں میں اب ہر لوریا کہتا ہے پائلٹ واپس کر دیا، میں ہر ایک کو کہتا ہوں پھر پھڑ لیں گے، کوئی فرق نہیں پڑتا. انڈیا کا میڈیا اپنے مقام سے گر گیا ہے. پاکستان کے تمام الیکٹرانک میڈیا نے قومی ذمہ داری کا ثبوت دیا ہے. میں تمام الیکٹرانک اور پرنٹ میڈیا کو سلوٹ پیش کرتا ہوں. میری خدا سے دعا ہے کہ اللہ نبی کے صدقے میں مجھے شہادت کا رتبہ عنایت کرے، اور میں پاکستان کی سرزمین سے جد و جہد آزادی لڑتے ہوئے میری لاش دشمن کی سرزمین سے اٹھائی جائے. یہ میری اللہ کے سامنے دعا ہے کہ اللہ مجھے شہادت کا رتبہ دے. تھینک یو.